بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہمارا آج کا لیکچر پارٹیشن آف بنگال یعنی تقسیم بنگال کے بارے میں ہے۔ دی برٹشرز ہیڈ بین تھنکنگ اباؤٹ دی مال ایڈمنسٹریشن آف بنگال ایز اٹ واز اے ہیوج پروونس ود اے پاپولیشن آف 80 ملین پیپل۔ انگریز بنگال کی بد انتظامی کے حوالے سے سوچتے چلے آ رہے تھے، کیونکہ یہ 80 ملین آبادی کے ساتھ ایک بہت بڑا صوبہ تھا۔ وائسرائے لارڈ کرزن ڈیوائیڈڈ اٹ انٹو 2 provinces in 1905۔ وائسرائے لارڈ کرزن نے 16 اکتوبر 1905 میں اسے 2 صوبوں میں تقسیم کر دیا۔ By combining its eastern part with Assam, a new province of Eastern Bengal was created۔ اس کے مشرقی حصے کے ساتھ اسام کو شامل کرتے ہوئے ایک نئے صوبے مشرقی بنگال کا وجود عمل میں لایا گیا۔ The majority of the population in new province were Muslims۔ نئے صوبے میں مسلمان اکثریت میں تھے، who were now in dominant position with chances of progress and development at their doors۔ اب وہ بالا تر حیثیت میں تھے اور ان کے پاس ترقی کے مواقع بھی موجود تھے۔ The Bengali Hindus who had progressed on the toil of the Muslim peasants of Eastern Bengal۔ بنگالی ہندو جو مشرقی بنگال کے مسلمان کاشتکاروں کی محنت پر جنہوں نے ترقی کی تھی، found this partition a serious threat to their cultural, economic and political domination۔ انہوں نے اس تقسیم کو اپنی تہذیبی، معاشی اور سیاسی غلبے کے خلاف ایک سنگین خطرہ قرار دیا۔ انہیں یہ تقسیم اپنے تہذیبی، معاشی اور سیاسی غلبے کے لیے ایک بہت سنگین خطرہ نظر آئی۔ and were not prepared to see Muslims in superior position۔ اور وہ مسلمانوں کو بالاتر حیثیت میں دیکھنے کے لیے ہرگز تیار نہ تھے۔ A violent agitation for the annulment of the partition of Bengal was launched by the Hindus۔ ہندوؤں کی جانب سے تقسیم بنگال کی تنسیخ کے لیے ایک پرتشدد تحریک مزاحمت شروع کی گئی۔ All India Congress, that claimed to be the representative of both the Hindus and the Muslims, now started backing the Hindus۔ All India Congress جو کہ ہندوؤں اور مسلمان دونوں کے نمائندہ ہونے کی دعوے دار تھی، اب اس نے ہندوؤں کی حمایت شروع کر دی۔ It also demanded the annulment of the partition of Bengal only because it was in the interests of the Muslims۔ کانگریس نے تقسیم بنگال کی تنسیخ کا مطالبہ کیا صرف اس وجہ سے کیونکہ یہ تقسیم مسلمانوں کے مفاد میں تھی، اور کانگریس کے لیے بالکل یہ بات قابل قبول نہ تھی کہ مسلمانوں کو کوئی فائدہ حاصل ہو۔ اس وجہ سے کانگریس نے تقسیم بنگال کی تنسیخ کا مطالبہ کیا اور تقسیم بنگال کی پرزور مخالفت کی۔ Under the banner of Congress, mass meetings and protest marches were organized۔ کانگریس کے جھنڈے تلے بڑے پیمانے پر اجلاس اور احتجاجی جلوس منظم کیے گئے۔ The movement for the boycott of the British goods was started۔ برطانوی مال کے بائیکاٹ کی تحریک کا آغاز کیا گیا، جسے سودیشی تحریک کہتے تھے۔ There was an outburst of terrorist activities۔ دہشت گرد سرگرمیوں
کا ایک لاوا پھوٹ پڑا. ریلیجیس اینڈ نیشنلسٹ ٹچ واز گیون ٹو دس موومنٹ. اور اس تحریک کو مذہبی اور قومی رنگ دیا گیا. دی مسلمس بیکاز آف دیئر بیکورڈنس ان ایجوکیشن, ویلتھ اینڈ ماڈرن مینس آف پبلسٹی could not counter the Hindu and Congress propaganda. مسلمان تعلیمی, معاشی اور جدید تشہیر کے ذرائع کے حوالے سے پسماندگی کا شکار تھے, اور اسی وجہ سے وہ ہندوؤں اور کانگریس کے پروپیگنڈا کا مقابلہ نہ کر سکے. They relied on the promises of the British government and were soon disillusioned. انہوں نے برطانوی حکومت کے وعدوں پر انحصار کیا, لیکن بہت جلد انہیں مایوسی کا سامنا کرنا پڑا. The British government yielded to the Hindu agitation. برطانوی حکومت ہندوؤں کی تحریک مزاحمت کے سامنے جھک گئی, and in 1911 the partition of Bengal was cancelled to the great dismay of the Muslims of Eastern Bengal. اور 1911 میں تقسیم بنگال کو منسوخ کر دیا گیا, جس سے مشرقی بنگال کے مسلمانوں کو بہت شدید مایوسی کا سامنا کرنا پڑا. Now they were reverted to their previous position of subservience to the Hindus. Bengal was again the Hindu majority province. اب وہ دوبارہ سے ہندوؤں کی متحدی کے اپنے گزشتہ حیثیت میں لوٹ گئے, اور بنگال پھر سے ہندو اکثریت کا صوبہ بن گیا. یعنی مسلمان جو بہت تھوڑا عرصہ تقسیم بنگال کی وجہ سے انہیں خوشی اور خوشحالی ملی تھی اور ترقی کے جو مواقع نظر آ رہے تھے, وہ بہت ہی جلد ختم کر دیے گئے. برطانوی حکومت اپنے تمام وعدوں سے مکر گئی, اور ہندو اپنی ایجیٹیشن کی وجہ سے, اپنی تحریک مزاحمت کی وجہ سے کامیاب ہو گئے, اور مسلمانوں کو مایوسی کا سامنا کرنا پڑا, کیونکہ وہ صرف انگریزی حکومت کے وعدوں پر انحصار کر رہے تھے, اور انگریز حکومت نے اپنے تمام وعدوں سے پھر کر مسلمانوں کو مایوسی سے دوچار کیا. شملہ ڈیپوٹیشن, وفد شملہ. تحریک پاکستان میں تقسیم بنگال کے بعد جو دوسرا اہم واقعہ ہے وہ وفد شملہ ہے. Soon after the partition of Bengal, new Viceroy Lord Minto reached India. تقسیم بنگال کے فوری بعد نیا وائسرائے لارڈ منٹو ہندوستان پہنچا. He was known for his administrative qualities. وہ اپنی انتظامی صلاحیتوں کی وجہ سے بہت مشہور تھا. He came to India in 1905 as Viceroy. وہ بطور وائسرائے 1905 میں ہندوستان آیا. With his arrival in India, it was felt that some constitutional reforms would be introduced in India. اس کی ہندوستان آمد کے ساتھ ہی یہ محسوس کیا گیا کہ ہندوستان میں کچھ دستوری اصلاحات متعارف کروائی جائیں گی. The Muslim leaders decided to avail the opportunity. مسلمان رہنماؤں نے اس موقع سے فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کیا. And decided to meet the Viceroy in order to aware him about the Muslim demands. اور انہوں نے مسلم مطالبات سے وائسرائے کو آگاہ کرنے کے لیے وائسرائے سے ملاقات کا فیصلہ کیا. These demands were based on the memorandum of سر سید احمد. یہ مطالبات سر سید کی یادداشتوں پر مبنی تھے,
which he drafted in 1896 before his death, जिनका खाका उन्होंने 1896 में तैयार किया था अपनी वफात से पहले. It was summer and the Viceroy was spending his vacation at Simla, where the delegation of Muslim leaders led by Sir Aga Khan called upon him in 1906. ये गर्मियों का मौसम था और वाइसराय शिमला में अपनी तातीलात गुजार रहा था, जहां मुसलमान रहनुमाओं के वफ़द जिसकी क़यादत सर आगा खान कर रहे थे 1906 में वाइसराय से मुलाकात की. The deputation of eminent Muslim leaders from all over the country, which came to be known as Simla Deputation in the history of freedom movement. ये वफ़द मुमताज़ मुस्लिम रहनुमाओं पर मुश्तमिल था जिनका ताल्लुक़ पूरे मुल्क से था और तहरीक पाकिस्तान या आज़ादी की तहरीक की तारीख़ में ये वफ़द शिमला के नाम से मशहूर है. Sir Aga Khan, the head of the Simla deputation, conveyed Muslim demands to Viceroy and asked that the representation of Muslims should be commensurate not merely with their numerical strength but also with their political importance and value of contribution which they made to the defense of the empire. सर आगा खान शिमला वफ़द के कायद ने वाइसराय तक मुस्लिम मुतालबात पहुँचाए और मुतालबा किया कि मुसलमानों की नुमाइंदगी ना सिर्फ उनकी अददी तादाद के मुताबिक होनी चाहिए बल्कि उनकी सियासी अहमियत और सल्तनत के दिफा के हवाले से उनकी शिरकत के लिहाज से होनी चाहिए. The deputation demanded Muslim seats in the legislatures, Muslim quota in government services and Muslim seats for judges in the courts. वफ़द ने कानून साज अदारों में मुसलमान मुस्लिम नशिस्तों का मुतालबा किया और गवर्नमेंट मुलाजमतों में और सरकारी मुलाजमतों में भी मुस्लिम कोटा का मुतालबा किया और इसके अलावा अदालतों में जजों के लिए भी मुस्लिम सीटों का मुतालबा किया गया. The deputation also demanded separate electorate for Muslims with separate constituencies. इस वफ़द ने यानी शिमला वफ़द ने ये भी मुतालबा किया कि मुसलमानों के लिए जुदागाना इंतखाब होना चाहिए उनकी जुदागाना हल्का बंदियों के साथ. It meant that the Muslim voters would vote for Muslim candidates only and the Hindu voters would vote for only Hindu candidates. इसका मतलब ये था कि मुसलमान वोटर सिर्फ मुसलमान उम्मीदवारों को वोट देंगे और हिंदू वोटर अपने हिंदू उम्मीदवारों को वोट देंगे. The Viceroy Lord Minto gave a patient hearing to the demands of the Muslims presented by the Simla deputation. Viceroy Lord Minto ने शिमला वफ़द की पेश करदा मुस्लिम मुतालबात को बेहद तहम्मुल से सुना. He promised to give sympathetic consideration to the demands. उसने मुस्लिम मुतालबात पर हमदर्दाना गौर करने का वादा किया and assured the deputation that he would do all what was possible. और उसने वफ़द को यकीन दिलाया कि वो सब कुछ करेगा जो कुछ मुमकिन हो सका. शिमला डेपुटेशन वॉज ए ग्रेट सक्सेस. वफ़द शिमला एक बहुत बड़ी कामयाबी थी. It was a great achievement of the Simla deputation to have convinced the Viceroy about the genuineness of Muslims' demands. वफ़द शिमला की ये बहुत बड़ी कामयाबी थी कि
اس نے وائسرائے کو اس بات پر قائل کر لیا کہ مسلم مطالبات بالکل جائز ہیں. The Muslims were now convinced that organized efforts were always essential to press for the acceptance of the demands. مسلمان اس بات کے قائل ہو گئے کہ منظم کوششیں بے حد ضروری ہوتی ہیں مطالبات کو تسلیم یا قبول کروانے کے حوالے سے. At this time, Muslims had left the Congress and had no organization of their own. یہ وہ وقت تھا جب مسلمان کانگریس کو چھوڑ چکے تھے. کانگریس کو چھوڑنے کی وجہ کانگریس کی جانبداری تھی. نمائندگی کا دعویٰ تو کانگریس نے یہ کیا تھا کہ وہ ہندوؤں اور مسلمان دونوں کی نمائندہ ہے، لیکن تقسیم بنگال کے حوالے سے مسلمان اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھ چکے تھے کہ کانگریس صرف ہندوؤں کے مفادات کا تحفظ کر رہی ہے اور وہ ہندوؤں ہی کی نمائندہ ہے. اس لیے مسلمان کانگریس کو چھوڑ چکے تھے، لیکن ان کی اپنی بھی کوئی تنظیم نہیں تھی. After Simla deputation, the Muslims of subcontinent realized to establish their own political organization. شملہ وفد کی کامیابی سے مسلمانوں کو یہ بات اچھی طریقے سے ذہن نشین ہو گئی کہ انہیں اپنی ایک الگ سیاسی جماعت تشکیل دینی چاہیے، اور اسی کے بعد مسلمانوں نے آل انڈیا مسلم لیگ کے نام سے اپنی الگ سیاسی جماعت تشکیل دی.